اور یہ حج کا سفر کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ رحمتوں کا سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرتوں کا سفر ہے۔ الحمدللہ حج کے کچھ فضائل پہلے سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے دو حروف ہیں اور قیامت کے دن کعبہ جو ہے اٹھا لیا جائے گا، جس نے بھی اس کا برا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا ہے۔ یہ سفر پیسوں سے نہیں، یہ سفر دنیا کے اسباب سے نہیں، یہ اللہ کی خالص رحمت سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ حج کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حج کی 3 قسمیں ہیں کہ 3 طریقے سے آپ حج کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں، مکہ معظمہ جائیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے سرشاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتا ہے، چاہے وہ حج کے لیے ہو چاہے عمرے کے لیے ہو۔ اور یہ حج کا سفر کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ رحمتوں کا سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرتوں کا سفر ہے۔ یہ دنیا میں سب سفروں میں سے سب سے اعلیٰ ترین سفر ہے۔ اور جو لوگ حج پر جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے بلانے سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس سفر میں رحمتوں کے برسنے کا، اور اس سفر میں کیسی کیسی بشارتیں ہیں۔ آئیے جو جا رہے ہیں ان کے ذوق میں اضافہ ہو جائے، یہ بیان پورا سنیے گا اور اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ جو حج پہ جا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی، جو نہیں جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی۔ تو الحمدللہ حج کے کچھ فضائل پہلے سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے 2 حروف ہیں، ہا اور جیم۔ ہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کا حلیم ہے اور جیم سے مراد جرم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گویا بندہ یہ کہتا ہے اے میرے رب، میں تیرے حلیم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر تو بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں کہ ہر مسافر حاجی نہیں ہوتا اور ہر پہاڑ کا نام عرفات نہیں ہوتا۔ تو سبحان اللہ، یہ دنیا کے سفر میں سے سب سے اعلیٰ ترین سفر ہے۔ مغفرت لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں اور رحمت والے رحمان کے گھر جا رہے ہیں۔ کیسی کیسی حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ نے کعبے سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، یعنی کم از کم 6 لاکھ بندہ اس کا حج ضرور کرے گا، اور اگر کبھی کچھ کمی ہو جائے تو اگلے سال زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور جب کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن کعبہ جو ہے اٹھا لیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اس کا طواف کیا اس سے لٹکے ہوں گے اور اس کے ادھر چکر لگا رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کعبہ کا حج کرنے والا بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کیونکہ یہ کعبہ ان سب کو اپنے ساتھ جنت لے جائے گا۔ اور سبحان اللہ، مکہ پاک کی حاضری، کعبہ شریف کی حاضری کتنی مبارک ہے کہ کعبہ کو دیکھتے رہنا بھی برکتیں ہیں، طواف کرنا بھی رحمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اہل زمین کی طرف نظر فرماتے ہیں اور سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر فرماتے ہیں، اور اہل حرم میں سب سے پہلے مسجد الحرام والوں پر نظر فرماتے ہیں۔ پھر جس کو طواف کرتے ہوئے پاتے ہیں اسے بخش دیتے ہیں، جسے نماز میں مشغول پاتے ہیں اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اسے کعبے کی طرف رخ کیے ہوئے پاتے ہیں اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کعبے کا دیدار بھی کمال ہے کہ حاجیوں کو خوشی ہوگی سن کے کہ اس کو دیکھنا بھی جو ہے وہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مسجد الحرام میں وقت گزارنا، اور جب مدینہ منورہ کی حاضری ہو تو جتنا وقت ہو مسجد نبی میں گزارے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتے ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 کعبہ شریف کو صرف دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی یہ کعبہ کا دیدار بھی جو کر رہا ہے اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے وطن میں، اپنی مسجدوں میں آپ نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف صرف خانہ کعبہ کر سکتے ہیں۔
طواف کی جگہ صرف کعبہ ہے۔ گویا کہ یہ عبادت صرف اور صرف خانہ کعبہ میں ہی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہاں جب ہم جائیں زیادہ زیادہ طواف کریں اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں زیادہ زیادہ وقت گزاریں۔ جب سے خانہ کعبہ بنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، کبھی بھی کسی ظالم اور جابر کو وہاں مسلط نہیں کیا ہے۔ جس نے بھی اس کا برا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا ہے۔ تو ابو بکر واسطہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو عتیق کہنے کی یعنی آزاد کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اس کا طواف کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے نماز میں قبلے کی طرف رخ نہ کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ ابو بکر صدیق وہی ہیں جن کی ولادت کی گواہی نہ دینا ایسے ہی ہے جیسے اس کی زکوٰۃ ہی قبول نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سفر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے آ چکے ہیں تو آپ کر لیں گے، آپ کے پاس ٹائم آ چکا ہے تو کر لیں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بلانے پر ہی صرف ہوگا۔ یہ سفر پیسوں سے نہیں، یہ سفر دنیا کے اسباب سے نہیں، یہ اللہ کی خالص رحمت سے ہوتا ہے۔ جس کو چنا جاتا ہے، جسے سلیکٹ کیا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اعلان تو کر لوں لیکن سننے والا تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، سنانا ہمارا کام ہے۔ اس ٹائم پر کوئی فون نہیں تھے، کوئی سیٹلائٹ نہیں تھے، کوئی سپیکرز نہیں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگا دی کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اور اس کا طواف کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ جن جن روحوں نے اس کو سنا وہ اتنی بار خانہ کعبہ جائیں گے، جن جن روحوں نے لبیک کہا وہ اتنی بار سعادت حاصل کریں گے حج کرنے کی اور عمرے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا یہ سب پوری کائنات سب نے سن لی۔ گویا جس کسی نے لبیک کہا، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں تھا، چاہے وہ باپ کی پشت میں تھا، چاہے وہ روح میں تھا، جہاں کہیں اس نے لبیک کہا تو اس کو سعادت حاصل ضرور ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حاضری کا موقع دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی حج پر جائیں یا عمرے پر جائیں تو ضرور اتنا علم حاصل کر لیں کہ وہاں جا کر ہم نے کرنا کیا ہے، وہاں کے آداب کیا ہیں، وہاں جا کے پڑھنا کیا ہے اور اس کے کس طرح اس کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ چاہے آپ 40 دن کے لیے جائیں، چاہے 25 دن کے لیے جائیں، چاہے آپ 12 دن کے لیے جائیں، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حج کرنا کیسے ہے اور ضروری اس میں احکامات کیا ہیں، ان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، آپ کا حج جو ہے مقبول ہو۔ حج مقبول وہی ہے جو آپ سچے دل سے، سچی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور اس میں سنت طریقے سے آپ سب کاموں پر عمل کرتے ہیں۔ حج پر جانا اوبویسلی حج کی نیت کرنا بھی ثواب ہے، حج کے لیے تیاری کرنا بھی ثواب ہے، حج کی شاپنگ کرنا بھی اوبویسلی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے گا، بلکہ آپ نیت رکھیں کہ آپ حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے کیونکہ آپ پیچھے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی جائیداد، گھر، کاروبار سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم حج کی نیت کریں، ارادہ کریں، اپنا پیکج وغیرہ دیکھ لیں تو رضامندی لیں، اپنے ماں باپ سے اجازت لیں، بلکہ ساتھ لے کے جائیں، اور جانا چاہتے ہیں اور جا سکتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں، نہیں جا سکتے تو ان سے اجازت لیں کہ ہم جا رہے ہیں، بیوی کو ساتھ لے کے جائیں، اس سے اجازت لیں اگر نہیں جا رہی۔ اگر آپ قرض دار ہیں، کسی کا قرضہ ہے تو اس قرض والے سے اجازت لیں کہ میں پہلے حج کر لوں، اس سے بھی اجازت لیں، گویا کہ وہ اس کو ملال نہ رہ جائے کہ آپ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں لیکن میرا آپ نے حق مارا ہوا ہے۔ اگر جو آپ پر حق ہیں کوشش کریں آپ سب سے معذرت لیں، سب سے ٹائم لیں، سب سے وقت لیں، سب سے اجازت لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، عبادت کریں اور خلوص ہو کر جائیں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اور ساتھ ساتھ نیت رکھیں کہ آپ وہاں جا کے لوگوں کی مدد کریں گے، حالی علمی آپ سیکھ کے جائیں گے، آپ کو علم ہوگا تو آپ لوگوں کو احکامات بتا سکیں گے، ان کی مدد کریں گے، اور ساتھ کچھ فائنینشلی بھی ہیلپ کرنے کا سوچ کے رکھیں کہ وہاں پہ لوگ آئیں گے شاید کوئی تنگ دست ہوں گے، آپ ان کو کچھ کھانا کھلا دیں، ان کی مدد کر دیں، تو یہ اوبویسلی بہت زیادہ ثواب کا کام ہوگا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے وہاں پر، اور باقی حاجی بھی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور اوبویسلی جو ہوتا ہے ہوسٹ، اللہ تعالیٰ ہوسٹ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا مہمان دوسرے مہمانوں کی جو مدد کر رہا ہے وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہو جاتا ہے اور اس کی بخشش کے چانسز
obviously باقیوں سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ اجر ہے، جتنا بھی اجر کما لیں اس میں کم ہے، ہر قدم پر اجر ہی اجر ہے، اور ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کے پہلے 10 دن میں جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن سب دنوں سے زیادہ افضل ہے، اس میں عبادت سب عبادتوں سے افضل ہے۔ تو اس 10 دن میں آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی ہم خاص مسجدوں میں ہیں، تو آپ پر اجر ہی اجر ہے، ایز لانگ ایز آپ کی نیت، آپ کا ارادہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ تو ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ حج کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حج کی 3 قسمیں ہیں کہ 3 طریقے سے آپ حج کر سکتے ہیں۔ پہلی ہے حج قران۔ حج قران جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب احرام پہنتے ہیں اور جب مکہ جاتے ہیں تو آپ وہ عمرہ کرتے ہیں، جاتے ہی احرام نہیں اتارتے، اسی احرام میں آپ حج بھی کرتے ہیں، اور حج مکمل ہونے کے بعد آپ احرام اتارتے ہیں۔ اور حج کی دوسری قسم ہے حج تمتع۔ یہ ایک آسان ہے پہلے والے سے، کیونکہ اس میں آپ احرام پہنتے ہیں عمرے کے لیے اور پھر احرام کھول لیتے ہیں عمرے کے بعد، اور حج کے لیے دوسرا احرام پہنتے ہیں اور حج مکمل کے بعد اس کو کھول لیتے ہیں، اس میں آسانی ہے۔ اور تیسری قسم جو آتی ہے وہ ہے حج افراد۔ حج افراد یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رہائشی ہیں وہاں کے، کیونکہ وہ احرام پہنتے ہیں اور سیدھا حج کرتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہی ہوگا جو وہاں رہ رہے ہیں یا مقامی ہو گئے ہوں گے حج کے وقت پر۔ اور یاد رکھیے کہ احرام آپ نے ہر جو بھی حج کر رہے ہیں سیم ہی رہے گا احرام، اور احرام باندھنا کب ہے؟ احرام کی نیت کرنی ہے آپ نے میقات میں داخل ہونے سے پہلے پہلے، بے شک آپ نے پہلے پہن لیا ہو سفر میں جہاز میں، لیکن میقات انٹر ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، تو انہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ احرام پہن کر مدینہ جائیں، مدینے میں جا کر وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کر سکتے ہیں، سب مدینے میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب مدینے سے سفر کریں گے مکہ کا، تو میقات جو ہے، میقات پر پہنچ کر وہ اپنا احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، اور وہاں سے آگے سفر کریں گے عمرے کے لیے یا حج کے لیے۔ اس کی جب نیت آپ نے کر لی تو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے کم از کم تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار آپ نے کم از کم پڑھنا ہے، اور آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے حج عمرہ کر رہا ہوں، 2 نفل نماز پڑھ لیں، اور پھر آپ پہنچ جائیں منزل پر۔ جب آپ پہنچیں تو اور آپ جب جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں، آپ مکہ پہنچتے ہیں، اگر آپ فریش ہیں تو فوراً چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے، اگر فریش نہیں ہے، تھکاوٹ ہے، تو کچھ دیر آرام کر لیں، اپنے ہوٹل میں کچھ دیر آرام کر لیں، کیونکہ پوری کوشش کریں کہ جب آپ مکہ پہنچیں آپ فریش ہوں، تر و تازہ ہوں، تاکہ دل سے عبادت کر سکیں۔ خانہ کعبہ کی پہلی نظر جب پڑے تو اس نظر میں آپ اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگ سکیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تھکے ہوئے ہوں اور تھکاوٹ میں آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، یا مانگا بھی ایسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کیا مانگا کیا نہیں مانگا، نیند میں بدہوش ہیں، اور اگر عمرہ کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں تو گر رہے ہیں، جھول رہے ہیں نیند سے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ فریش ہو جائیں، فریش ہو کر، کیونکہ خانہ کعبہ کو جب پہلی نظر پڑے گی تو سبحان اللہ کیا نظارہ ہوگا، آپ کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور پور فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ طواف کریں گے، طواف میں ہر چکر میں ایک دعا مانگیں، 7 چکر لگانے ہیں آپ نے، ان کی ترتیب یاد رکھیں، تسبیح لے لیں ساتھ طواف کی، اس پہ ڈیپینڈ کریں کہ آپ کو یاد رہے کہ کتنے چکر ہو چکے ہیں، اور دعائیں مانگیں، ہر کسی کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں، عمرہ مکمل کریں صحیح۔ اس کے بعد آپ 2 نفل نماز پڑھیں مقام ابراہیم پر، آب زمزم پئیں، صحیح کریں، اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ عمرے کے بعد جو کہ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو اوبیسلی آپ احرام اتار دیں گے، جتنا اسٹے آپ کا بنتا ہے حج سے پہلے وہ اس کو آپ وہاں پر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد حرام میں گزاریں، ہر کوشش کریں ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد طواف کریں۔ طواف کی بہت زیادہ فضیلت ہے وہاں پر، جسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ، اور طواف کرنے کی جگہ صرف اور صرف یہی ہے، اور کہیں پر آپ طواف کی عبادت کا ثواب نہیں لے سکتے۔ اور پھر آپ جب حج کے دن آ جائیں تو یاد رکھیں حج کے دن صرف 5 ہیں، 8 9 10 11 12، 8 9 10 11 12 ذی الحج، یہ 5 دن جو ہیں حج کے ہیں۔ 8 کو آپ نے پہنچنا ہے منا، اور منا پہنچنا ہے آپ نے ظہر سے پہلے پہلے۔ آپ کا جو ٹور گائیڈ ہوگا وہ اگر آپ پہلے لے جائیں، کوشش کریں کہ آپ جو ان کو بولیں کہ ظہر سے پہلے پہنچنا ہے، اگر کچھ لوگوں کو معمول بن جاتا ہے کہ رات کو جاتے ہیں تاکہ جا کے ایڈجسٹمنٹ کر سکیں، تو جیسے آپ کے گروپ والے کہہ رہے ہیں ان کو فالو کریں، اور منا پہنچیں، منا پہنچ کے کچھ نہیں کرنا، آپ نے منا میں حاضری لگانی ہے ظہر سے پہلے، آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء
اور اگلے دن فجر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے۔ وہاں جائیں اور جا کے عبادات کریں، دعائیں مانگیں، اور سبحان اللہ مینا میں جا کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ انسان کیسے اپنی پرسکون زندگی چھوڑ کر ان خیموں میں رہ رہا ہے، کیسے باقی دنیا کے لوگ جو خیموں میں رہتے ہیں، کم در میں رہتے ہیں، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو گویا سبق بہت ملتا ہے ہمیں حج کے ہر قدم پہ۔ اگر آپ دیکھیں تو احرام اٹ سیلف کیا ہے؟ احرام 2 کپڑوں کا لباس ہے بندوں کے لیے، اور یہ لباس وہی ہے جو ہم مرنے کے بعد پہنیں گے، جو کہ ہمارا کفن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے حساب کتاب دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے ان لوگوں پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عزت دی ہے، اور وہ حج افورڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اس رحسل میں، وہ 2 کپڑے پہن کر، ہم اپنا گویا کفن پہن کر، جس کو ہم احرام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا میں جس کے پاس جتنا زیادہ ہے، اس کے پاس گناہ کرنے کے وسائل بھی بہت زیادہ ہے۔ جو جتنا زیادہ امیر ہے اس کے لیے بہت زیادہ اور راستے ہیں راہ حج سے ہٹنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں کہ تم حج کرنے آؤ، عمرہ کرنے آؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے بلانے سے جاتے ہیں، لیکن جب نیت کرتے ہیں، دل سے ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو، اپنی غلطیوں پر رو، اپنے گناہوں پر رو، گناہ معاف کرا کے دوبارہ آؤ، فریش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں، کیونکہ جو آخری موقع آئے گا، جب ہم یہ لباس احرام پہن کر، کفن پہن کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، تو تب گناہ معاف کرنے نہیں جائیں گے، بلکہ گناہوں کا حساب کتاب دینے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ان لوگوں پر جو بار بار جاتے ہیں۔ تو گویا احرام پہن کر ہمیں یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروانے آئے ہیں۔ تو مینا میں جب جائیں گے، ہمیں فیلنگ آنی چاہیے کہ کیسے دنیا کے کم تر لوگ، جو تھوڑے کم غریب ہیں، کم در ہے، خیموں میں رہتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں، وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ جتنے بھی امیر ہیں، آپ کو وہاں خیمے میں رہنا پڑے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو ہم وہاں مینا میں جائیں گے 8 تاریخ کو، اور نیکسٹ مارننگ جو کہ 9 تاریخ ہو جائے گی، فجر پڑھنے کے بعد ہم عرفات میں جائیں گے، اور عرفات میں جو پہنچ گیا ظہر سے لے کر مغرب تک، اس کا حج ہو گیا۔ گویا کہ حج کا سب سے ضروری رکن، سب سے ضروری جگہ جو عرفات ہے۔ عرفات میں ہم نے ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک دعائیں مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ عرفات میں ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور مغرب کی اذان ہونے کے بعد عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ جانا ہے۔ تو عرفات میں جتنی بھی دعائیں مانگ لیں گے، یہ بہت قیمتی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت جوش و خروش میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بخش دیتے ہیں۔ تو عرفات میں ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہوتی ہے۔ حقوق اللہ معاف کرنے کا بہترین دن ہوتا ہے۔ پھر عرفات کے بعد ہم نے مغرب کی اذان کے بعد وہاں سے مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ جا کر ہم نے رات گزارنی ہے، وہاں پر کوئی خیمے نہیں ہوگے، ہم نے کھلے آسمان کے نیچے چٹائی بچھا کر رات گزارنی ہے۔ وہاں جا کے مغرب پڑھنی ہے، اور عشاء پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، اور کنکریاں اکٹھی کرنی ہے۔ 7 کنکریاں مارنی ہیں ہم نے 10 تاریخ کو، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے 21 کنکریاں 11 کو، اور 21 12 کو مارنی ہے۔ تو ہم نے 49 کنکریاں اکٹھی کرنی ہے۔ کوشش کریں کچھ زیادہ کنکریاں اکٹھی کر لیں، بوتل میں ڈال لیں، کسی بیگ میں ڈال لیں، کچھ زیادہ ہو جائے تاکہ وہ ضائع ہو جائیں، تو آپ کو کنکریاں وہی کنکریاں مزدلفہ سے ہی چاہیے تاکہ کم نہ پڑ سکیں۔ اور اس کے بعد جب 10ویں کی صبح ہوگی، تو آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے واپس مینا آنا ہے۔ مینا آنا ہے، مینا آ کر اس دن آپ نے 4 کام کرنے ہیں، 3 تو بہت ضروری ہے، چوتھا کام ڈیلے ہو سکتا ہے۔ پہلا کام کرنا ہے، آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اوبویسلی قربانی ہم خود نہیں کر سکتے، قربانی کو جو کرے گا وہاں پر آپ کا جو گروپ میں ہوں گے، بتائیں گے کہ کس کی ذمہ داری لگائی ہے قربانی کے لیے، اس سے رابطہ کریں گے کہ قربانی جیسے آپ کی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ ہلکا کر سکیں گے، اپنے سر کے بال منڈوا سکیں گے۔ سر کے بال منڈوانے کے بعد احرام سے باہر آ سکیں گے۔ احرام سے باہر آنے کے بعد ساری جو پابندیاں تھیں احرام کی، وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد صرف ایک کام رہ جاتا ہے، آپ نے طواف زیارت کرنی ہے۔ طواف زیارت کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ 10 کو ہی کر لیں، لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ 11 کو اور 12 کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت ایسے ہی پورا ہوگا جیسے کہ عمرہ کرتے ہیں، ہم جائیں گے، طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، اور اس کے بعد ہم صحیح بھی کریں گے، اور صحیح کرنے کے بعد ہمارا طواف زیارت مکمل ہو جائے گا، ہمارا حج مکمل ہو جائے گا۔ اور 11 اور 12 کو ہم نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، صرف یہ کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم چھوڑیں گے، مکہ چھوڑیں گے، تو ہم نے آخری کام کرنا ہے طواف الوداع۔ طواف الوداع کر لیں گے، واپس وطن آ جائیں گے، تو ہمارا حج گویا مکمل ہو جائے گا۔
تو افع الوداع کے بعد کچھ لوگ واپس وطن آ جائیں گے جو کہ پہلے مدینہ جا چکے ہیں، جو پہلے مدینہ نہیں جا سکے انہیں مدینہ جانے کی سعادت حاصل ہوگی، مدینہ جائیں گے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے، سلام بولیں گے، نمازیں پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو یہ سارا حج کے احکامات ہیں ان نٹ شیل۔ کوشش کریں کہ آپ کو کتاب ساتھ لے لیں جس میں آپ سارے احکامات پڑھیں، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے ایٹ لیسٹ آپ نے کرنا کیا ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنے زیادہ چانسز ہوں گے ہم حج اچھے طریقے سے کر سکیں گے اور اپنے آپ کی اپنی بخشش اور عطا سے کرا سکیں گے۔ آئی ہوپ دس ویڈیو از ویری انفارمیٹیو فار ایوری ون۔ لوگوں کو اس علم ملے گا، مجھے علم ملا ہے، آپ کو ملے گا اور ہم اپنا حج عمرہ بہتر کر سکیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔